الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، جو اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، جو ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان سے ان کے بوجھ اتارے گا اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے طوق اتارے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي انزل معه اولئک هم المفلحون، سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب آج سورۃ اعراف کی آیت نمبر 156 کا بیان ہے، جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اوصاف بیان کیے، مثلا کہ آپ نبی، آپ کا نبی ہونا، آپ کا رسول ہونا، آپ کا امی ہونا، آپ کا تورات میں ذکر، آپ کا انجیل میں ذکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا، ناپاک چیزوں کو حرام کرنا۔ پھر یہ وہ رسول اور نبی ہیں جو بوجھ اتارنے والے ہیں ان پر سے، اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے طوق اتارنے والے ہیں جن سے۔ تو رسول تو وہ انسان ہے، یعنی رسول ہونا، نبی ہونا، امی ہونا، یہ ساری چیزیں جو میں نے اب میں ایک ایک کر آپ کے سامنے اس کی انٹرپریٹیشن عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ رسول تو وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا، اور اس میں کتاب کی بھی شرط پائی جاتی ہے کسی وقت، کبھی اس میں، اور اس کے برخلاف نبی وہ ہے کہ اس کے پاس کتاب ہو یا نہ ہو، لیکن رسول کے پاس کتاب رسول کو کتاب دے کر بھی بھیجی جاتی ہے، جیسے تورات دے کر بھیجی گئی، زبور دے کر بھیجی گئی، انجیل دے کر بھیجی گئی، قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ رسول بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ امی بھی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت آپ کا امی ہونا جون سا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کہ قرآن کریم میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جیسے میں نے ابھی اس آیت میں پڑھا، جو لوگ اس رسول نبی امی کی پیروی کریں گے، پھر اگلی آیت میں آئے گا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہیں، امی نبی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم امی لوگ ہیں، لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں، ہم امی لوگ ہیں، نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ امی آپ کو اس لیے فرمایا گیا کہ اس میں ام القریٰ کی طرف نسبت ہے، یعنی آپ مکے والی ہیں، ام القریٰ مکے والے جن سے ہیں۔ اور ایک قول علامہ سید محمود آلوسی حنفی وہ اپنی تفسیر میں ایک قول لکھتے ہیں زجاج کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کیا کہا گیا کہ آپ امت عرب کی طرف منسوب ہیں، جس کے اکثر افراد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امت عرب کی طرف آپ منسوب ہیں۔ تو اب امی کا جو لفظ ہے، امی کا لفظ یہ صرف آپ کے حق میں مدح ہے، تعریف ہے، اور باقی کسی کے لیے ان پڑھ ہونا باعث فضیلت نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ وہ آگے آئے گا۔ ان پڑھ یعنی جس نے کہیں سے باقاعدہ
کسی مدرسے سے کسی اسکول سے تعلیم نہ لی ہو، آپ کی یہ لفظ آپ کے لیے تو آپ کی شان میں بیان ہوگا، لیکن ہر بندے کے لیے نہیں، ہر بندے کے لیے بھئی یہ بندہ ان پڑھ ہے تو یہ اس کی شان میں نہیں بیان ہو رہا، یہ اس کی شان، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب امی کا لفظ آئے گا، جیسا کہ تکبر کا جو لفظ ہے باقی کسی کے لیے ان پڑھ ہونا باعث فضیلت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ، اسی طرح تکبر کا جو لفظ ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مدح ہے، دوسروں کے حق میں یہ مذمت ہے۔ تکبر کی کتنی سخت کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی لیکن اللہ کی لیے جب یہ اس لفظ کو بولا جائے گا تو یہ اس کی شان میں بولا جائے گا۔ اسی طرح امی کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب بولا جائے گا تو ان کی شان میں بولا جائے گا، ان کے فضائل میں بولا جائے گا، ان کے معجزات میں بولا جائے گا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر علمی اور عملی کمالات عطا فرمائے، اسی طرح آپ کو لکھنے پڑھنے کا بھی کمال عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کا علم ایک عظیم نعمت ہے قرآن کریم کے اندر، کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ امت کے ان گنت، اب کوئی یہ کہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ تو ساری کائنات کو پڑھانے کے لیے آئے تھے، وہ تو ساری کائنات کو لکھوانے کے لیے آئے تھے۔ تو امت کے ان گنت افراد کو پڑھنے اور لکھنے کا کمال حاصل ہے یا نہیں ہے؟ آپ لکھ لیتے ہیں کہ نہیں لکھ لیتے؟ آپ پڑھ لیتے ہیں یا نہیں پڑھ لیتے ہیں نا؟ امت کے ان گنت افراد کو پڑھنے کا لکھنے کا ان کے پاس یہ کمال، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ بزم سجائی گئی ان کو نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو؟ تو امی ہونے کا فقط یہ مفاد ہے کہ آپ نے کسی مخلوق سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، یعنی امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی سے لکھنا سیکھا نہیں، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ لکھنا آتا نہیں۔ آپ نے کسی سے پڑھنا سیکھا نہیں، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنا آتا نہیں، پڑھنا آتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست یہ علم عطا فرمایا، اور بعثت سے پہلے آپ لکھنے اور پڑھنے میں مشغول نہیں رہے۔ اب رہی بات کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے نہ تو آپ لکھنے میں مصروف رہے نہ آپ پڑھنے میں مصروف رہے۔ کیوں؟ اگر اس سے پہلے کوئی آپ کو لکھتا ہوا دیکھ لیتا یا پڑھتا ہوا دیکھ لیتا تو اس کو شبہ ہو جانا تھا، اس نے کہنا تھا کہ یہ تو چونکہ پہلے ہی سے لکھنا جانتے تھے پڑھنا جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس قرآن کو خود ہی لکھا ہے۔ اور وہ تو بعض ضدی لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ پہلوں کی کہانیاں جو سی ہیں یہ نبی بیان کرتے ہیں۔ اس لیے بھی آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے جو ہے وہ آپ کا لکھنا یا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ لوگ اس کے اوپر ایک شبہ وارد ہو جاتا، اور بعثت کے بعد آپ نے پڑھا اور لکھا، یہ ایک الگ معجزہ ہے، یہ ایک علیحدہ سے معجزہ ہے، کیونکہ بغیر کسی مخلوق سے کسب فیض کے پڑھنا اور لکھنا، کیونکہ نہ آپ نے کسی سے سیکھا، نہ کسی مدرسے میں پڑھا، نہ کسی اسکول میں پڑھا، اور نہ لکھنا، اور اس کے باوجود لکھنا پڑھنا جو ہے یہ ایک آپ سرکار کا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تو دوسری بات کہ بے شمار احادیث کے اندر یہ چیز ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا ثابت ہے۔ حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں عمرہ کیا تو اہل مکہ نے آپ کو مکے میں داخل ہونے سے منع کر دیا، حتیٰ کہ اس بات پر صلح کی کہ آپ آئندہ سال عمرہ کریں گے اور مکے میں صرف 3 دن قیام کریں گے۔ تو جب انہوں نے صلح نامہ لکھا تو اس میں لکھا کہ یہ وہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اگر ہم کو یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو منع نہ کرتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ ہیں، آپ محمد رسول اللہ نہیں ہیں، وہ نہیں آپ کو مانتے تھے اللہ کا رسول، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں محمد، آپ محمد بن عبداللہ ہیں، تو آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اگر اللہ کے رسول ہوتے تو ہم آپ کو نہ منع کرتے۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں
اور میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو، یہ جو رسول اللہ اس ایگریمنٹ کے اندر جو رسول اللہ کے لفظ لکھے گئے ہیں ان الفاظ کو مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں یہ الفاظ نہیں مٹاؤں گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ آپ نے اس مکتوب کو پکڑا اور لکھا، تب آپ نے اس کو پکڑا اور خود آپ نے لکھا، یہ وہ ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے صلح کی۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کی طرف، کیسر کی طرف، نجاشی کی طرف، ہر جابر بادشاہ کی طرف مکاتب لکھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ اسی طرح ایک اور روایت میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ، حضرت ابو حمید سعدی بیان کرتے ہیں کہ علا کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور ایک سفید خچر آپ کو ہدیے میں تحفتاً بھیجا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو خط لکھا اور اس کو ایک چادر ہدیے میں بھیجی، اور آپ نے حکم دیا کہ وہ سمندر کے ساتھ جس شہر میں رہتے ہیں اس میں ان کو جزیے پر رہنے دیا جائے۔ یعنی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شمار احادیث سے ثابت ہے کہ حضور نے لکھا ہے، حضور نے لکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تورات اور انجیل میں اگلی بات جو اس آیت کے اندر فرمائی گئی کہ تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے متعلق جو ذکر ہے، جو ان سے حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ تورات میں محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کیا صفت لکھی ہوئی ہے تورات کے اندر؟ وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم آپ کے ساتھ دفن ہوں گے، آپ کی قبر انور کے ساتھ روضہ انور کے اندر، اور حجرے میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دوبارہ سے زندگی مکمل کر کے وفات پائیں گے، پردہ فرمائیں گے، تو ان کی قبر کہاں بنے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی طرح دلائل النبوت کے اندر ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ اب یہ تورات کا حوالہ آ گیا، اب یہ انجیل کا حوالہ آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم نبی امی عربی کی تصدیق کرنا، جو اونٹ کی سواری کریں گے، زرہ پہنیں گے، امامہ پہنیں گے جو کہ ان کا تاج ہے، نالین پہنیں گے، اور ان کے پاس لاٹھی ہوگی، ان کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، کشادہ پیشانی ہوں گی، خوبصورت بھویں ہوں گی، اور بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، بڑا دہانہ ہوگا، گہری سیاہ آنکھیں ہوں گی، کھڑی ناک ہوگی، فراخ پیشانی ہوگی، گھنی داڑھی شریف ہوگی، چہرے پر پسینہ موتیوں کی طرح ہوگا۔ ان سے وہ جو نبی آئیں گے ان سے مشک کی خوشبو آئے گی، ان کی گردن میں چاندی اور گلے میں سونا چھلک رہا ہوگا، ان کے گلے کے نیچے سے ناف تک بال ہوں گے، ان کی ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت ہوگا۔ جب وہ لوگوں کے درمیان میں ہوں گے تو ان پر چھا جائیں گے، اور جب وہ چلیں گے تو ایسے جیسے بلندی سے ڈھلان کی طرف آ رہی ہوں، اور ان کی اولاد کم ہوگی۔ یعنی کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگلی جو صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے اندر بیان ہوئی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ اس کے بعد کہ وہ ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے۔ اور یہ آپ کی چھٹی صفت ہے، آپ کا وصف ہے جو اس آیت کے اندر بیان ہوا، کہ نیکی کا حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، اور برائی سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ شرک نہ کریں، رشوت نہ لیں، تھوڑے معاوضے کے اوپر تورات کی آیتوں کا سودا نہ کریں۔ جیسے ان کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑی سی رقم کے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران، سورۃ المائدہ وغیرہ کے اندر، تھوڑی سی رقم کے پیچھے جو سے آیتوں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی نشانیوں میں سے جون سی ہے۔ اور آپ کیا کہتے ہیں، نہایت حکمت اور ایک اچھے انداز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی ایک صفت ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اعرابی آیا
اور کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا. کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، اور وہ بھی کھڑا ہو کر. اللہ کے رسول کے صحابہ کرام اس کو ڈانٹنے لگے، برا بھلا کہنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پیشاب نہ روکو، وہ پیشاب کر رہا کھڑے ہو کر، اس کا پیشاب منقطع نہ کرو، اس کو چھوڑ دو. انہوں نے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا. امام بخاری کی روایت میں. اور آپ نے فرمایا اس کے پیشاب کے اوپر ایک ڈول پانی بہا دو. تم آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو بلایا اور فرمایا یہ مسجدیں پیشاب کرنے یا گندگی ڈالنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ذکر، نماز، قرآن پڑھنے کے لیے. تو یہ احادیث یعنی حضور کا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا انداز ہی نرالا تھا، انداز نرالا تھا. حضرت معاویہ بن الحکم سلمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ وہ فرماتے ہیں میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. نمازیوں میں سے ایک کسی شخص کو چھینک آئی. میں نے کہا یرحمک اللہ. نمازی مجھے، کیونکہ حدیث میں ہے نا کہ اگر کوئی چھینک مارے تو آپ آگے سے اس طرح جواب دیں. تو میں نے جب یہ جواب دیا تو نمازی جو ان سے نا جتنے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے نماز کی حالت میں جواب دے دیا. ایک بندے کو چھینک آئی، اس نے چھینک ماری، میں نے اس کا جواب دے دیا. جیسے جواب اس نے کہا چھینک ماری الحمدللہ رب یرحمک اللہ، میں نے یہ کہہ دیا. نمازی مجھے غصے سے دیکھنے لگے. میں نے کہا بھئی اس کی مار ہوئے تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ اور وہ اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ مارنے لگے. تب میں نے سمجھ لیا کہ وہ مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں. میں چپ ہو گیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، آپ فرماتے ہیں میری ماں بھی حضور پر سے فدا ہو جائے اور میرا باپ بھی حضور پہ سے قربان ہو جائے، آپ نے مجھے نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نماز میں بول رہا تھا، مجھے نہیں پتا، ایک دم میں نے کہہ دیا جواب جو ان سے دینا تھا. آپ نے فرمایا نماز میں لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا جائز نہیں ہے. نماز میں تو صرف تسبیح، تکبیر، قرآن کی قرات ہوتی ہے جون سی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیان میں اتنی کہ آپ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، یہ بھی آپ کی ایک صفت اللہ نے آپ کا وصف بیان کیا. آپ کے اتنا اثر تھا اس کے اندر. تو آپ نے سابقہ انبیاء کے جو پہلے نبی ہوئے تھے، آپ نے وقت بہت کم پایا. ان نبیوں کی تو عمریں انہوں نے تو 950 سال تبلیغ کی، تب جا کے چند لوگ ایمان لائے، چند لوگ. لیکن آپ نے سب سے کم عرصہ تبلیغ کی، کم و بیش سب سے کم عرصہ، لیکن سب سے زیادہ پیروکار حضور کے ہوئے. آپ نے فرمایا جنت کی 120 صفحیں ہیں، جنت کی 120 صفحیں، ان میں سے 80 صفحیں میری امت کی ہیں، 40 صفحیں باقی سارے نبیوں کی امتوں کی ہیں، باقی سارے نبیوں کی امتوں کی ہیں. اور اب کم و بیش 1.25 لاکھ نبی ہیں، تو باقی سارے نبیوں کی امتیں 40 صفحوں میں، اور آپ سرکار کی امت 80 صفحوں کے اندر جو ان سی ہے. تو اس لیے تو جو پہلے نبی جو تھے وہ جب تبلیغ کرتے تھے تو مشکل سے 950 سال تبلیغ کرتے تھے. چند لوگ ایمان لاتے تھے، چند لوگ. اور آپ کی تبلیغ، اور وہ بھی صرف انسان ایمان لاتے تھے. مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، انسان بھی مسلمان ہوئے، جنات بھی مسلمان ہوئے. گو نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا اور ہرنی نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا. پتھر اور درخت جون سے وہ آپ کو سلام کرتے ہوئے اور کلمہ پڑھتے ہوئے حاضر ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو اصل چیز یہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی ہوئے، ان کے پیروکار جو ہیں وہ اپنے نبی کی تعلیم پر قائم نہیں رہے، مگر صرف آپ کی امت ہے جو آپ کی تعلیم پر قائم رہے گی اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. جو آپ نے
تعلیم دی تھی اس پر قائم رہیں گے جن سے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اگلا وصف اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی کہ جو ان کے لیے پاک چیزوں کو، جو ان لوگوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دے گا۔ یہ آپ کا 7واں وصف ہے، یہ آپ کی 7ویں نشانی ہے، یہ آپ کی شان ہے کہ جو پاک چیزوں کو حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا۔ یعنی جن پاک چیزوں کو ان لوگوں نے اپنی خواہشوں سے حرام کر لیا تھا، جس کے پیچھے آپ تفصیل بڑی پڑھ آئی ہیں جو ان سے، کہ ان کو یہ نبی حلال کرے گا، اور جن چیزوں کو انہوں نے اپنی مرضی سے حلال کر لیا ان کو یہ نبی حرام کرے گا جو ان سے۔ تو یا پھر اس کے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ جو پاک چیزیں بنی اسرائیل پر بطور سزا حرام کر دی گئی تھیں، بنی اسرائیل کے اوپر جو پاک چیزیں حرام کر دی گئی تھیں بطور سزا، ان کو میرا محبوب جو ہے آ کر حلال کر دے گا، ان کو حلال کر دے گا۔ مثلا حلال جانوروں کی چربی اور ناپاک اور گندی چیزوں کو حرام کر دے گا، مثلا خون، مردار جانور اور شراب، یا جو چیزیں حرام آمدنی سے حاصل ہوتی ہیں، ان چیزوں کو، سود ہو گیا، رشوت ہو گیا، جوئے کی کمائی ہو گئی، ان چیزوں کو میرا محبوب جن سے یہ حرام کر دے گا جن سے۔ اس کے بعد اگلا وصف ارشاد فرمایا کہ جو ان سے بوجھ اتارے گا اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے توق اتارے گا۔ اگلا جن سا تو حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ ابو موسیٰ ایک بوتل میں پیشاب کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بنو اسرائیل، مسند احمد شریف کی حدیث ہے کہ بنو اسرائیل کو جب پیشاب لگ جاتا تھا، یعنی اگر کوئی جگہ ناپاک ہو گئی تو ان کی شریعت میں کیا تھا، آپ کی شریعت میں کیا ہے؟ اگر کوئی جگہ ناپاک ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دھو لیتے ہیں، تو پاک ہو جاتی ہیں۔ ٹانگ کے اوپر کوئی ناپاکی لگ گئی، کوئی غلاظت لگ گئی، آپ نے اس کو دھو لیا، ٹانگ پاک ہو گئی۔ آپ نے وضو کر لیا، آپ نے غسل کر لیا، آپ پاک ہو گئے۔ مگر ان کی شریعت میں کیا تھا؟ تو وہاں حکم تھا کہ اگر وہ پاؤں کو وہ گندگی لگی ہے یا پیشاب لگے تو پاؤں کو کاٹ دو، پاؤں کو کاٹ دو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آ کر اس بھار کو یا اس سخت احکامات کو آسانی کے اندر تبدیل کر دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کہ جب کوئی گناہ کرتا، تفسیر امام ابن ابی حاتم نے اس روایت کو نقل کیا کہ ان میں سے جب کوئی گناہ کرتا تو اس کے گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم اپنے اہل اور اپنے مال کے ساتھ گھر سے نکل کر دشمن کے مقابلے کو جاؤ، اور اس وقت تک ان سے لڑو، دشمنوں سے، جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ وہاں تب کسی کی توبہ قبول ہوتی تھی ان نبیوں کی شریعت میں۔ اور یہاں کیا ہے؟ جتنا بھی بڑا گناہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ان لوگوں کے اوپر مال غنیمت حلال نہیں تھا، حضور کی امت کے اوپر مال غنیمت آ کر حلال ہو گیا۔ ان کے مال غنیمت کو آگ جلا دیتی تھی، ان کی وہاں ہفتے والے دن شکار کرنا ممنوع تھا، اور جو گناہگار ہوتا تھا، جس جسم کے حصے سے گناہ کرتا تھا، اس حصے کو کاٹنے کا حکم تھا، مگر یہاں ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح تیمم کی سہولت نہیں تھی۔ پہلی شریعتوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مسجد میں ہی جانا پڑتا تھا، گرجے میں جانا پڑتا تھا، آپ کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جہاں چاہو نماز پڑھ لو، جہاں چاہو نماز پڑھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اب ان کی تعظیم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب، توقیر۔ قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو،
اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور کہیں فرمایا قرآن کریم کے اندر سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ میرے محبوب کے سامنے آواز بھی اونچی نہ کرنا، سب کچھ برباد ہو جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی نہ کرنا، تو حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر میں بیٹھ گئے، کہا کہ میں تو دوست کی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے رک گئے، جانا چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ پوچھو تو صحیح وہ آج کل آ کیوں نہیں رہا، اس کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے جا کر پتہ کیا، انہوں نے کہا کہ میری آواز اونچی ہے۔ بعض روایتوں میں ان کو اونچا سننے کا مرض تھا، اور جن کو اونچا سننے کا مرض ہو ان کی آواز اونچی ہوتی ہے، وہ جب بات کرتے ہیں تو اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میری آواز اونچی ہے، میں جہنمی ہو گیا، آہا میں جہنم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں، جب جا کر انہوں نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تو جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اسی طرح حضرت عروہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو انہوں نے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا کہ عروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو غور سے دیکھنا شروع کیا، تو اس نے کہا بخدا رسول اللہ جب تھوکتے تھے تو کوئی نہ کوئی صحابی آپ کی تھوک کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتا تھا، لعاب دہن، پھر اس لعاب مبارک کو اپنے چہرے پر ملتا تھا، اپنے ہاتھوں پر ملتا تھا۔ جب آپ کسی چیز کا حکم دیتے تھے تو ہر صحابی کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کاش یہ کام میں کر دوں۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ تو اس کا ہے، یہ کام تو اس کا نہیں، یہ تو کام اس کا ہے۔ وہ ہر صحابی کی کوشش ہوتی تھی۔ اور جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے وہ سب ایک دوسرے کے اوپر جھپٹ، ایسا لگتا تھا کہ شاید ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ جب آپ بات کرتے تھے تو آپ کے سامنے خاموش ہو جاتے تھے، اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے حضور کے چہرے کی طرف بعض اوقات یعنی دیکھتے نہیں تھے۔ تو جب عروہ کفار قریش کی طرف واپس گئے تو انہوں نے یہ بات کہی، یہ اس سارے واقعے کا مفہوم ہے، یہ اس حدیث اور روایت کا کرکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کے اندر ان کے اصحاب کو ان کی اس طرح کی ادب اور محبت اور خدمت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے میں نے محمد کے اصحاب کو دیکھا۔ اس لیے ان سے جنگ کرنے کا تصور بھی نہ کرنا، جو اپنے نبی کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین میں پر نہیں گرنے دیتے، وہ ان کے خون کو کب بہنے دیں گے۔ مت وہاں پر جنگ کرنا، میں بطور ایک قابل سفیر تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب تھا کہ صحابہ کرام آپ کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں، کہ ابھی وہ ہلے نہیں تو وہ پرندے جو ان سے اڑ جائیں گے وہاں سے جو ان سے۔ یہ صحابہ کرام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب اور محبت میں حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا، اور نہ آپ سے بڑھ کر کوئی میری نگاہ میں بزرگ تھا، مگر اب آپ کے جلال، آپ کی بزرگی، آپ کے حسن کی وجہ سے یعنی کہ میرے اندر آپ کو پوری نگاہ بھر کر دیکھنے کی تاب نہیں تھی، طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اور اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرتا کہ میں آپ کا حلیہ بیان کر دوں تو میں آپ کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب میں آپ کے سامنے بیٹھتا تھا تو میری نگاہیں نیچے ہوتی تھیں، میری نگاہیں آپ کے چہرے کے اوپر پڑتی ہی نہیں تھیں، آپ کی بزرگی اور جلال کی وجہ سے۔ بزرگی اور آپ کا جو اللہ نے آپ کو روح عطا فرمایا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا حجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مونڈ رہا تھا، اور صحابہ کرام آپ کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہوئے تھے، کوئی بال گرتا تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں ہوتا، ایک بال یعنی زمین کے اوپر گرنے نہیں دیا۔ موسیٰ بن عبداللہ کہتے ہیں امام مالک کے سامنے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا،
اور وہ اسی وقت جھک جاتے امام مالک جو ان سے ہیں۔ اسی طرح اور بزرگوں کے متعلق ہے کہ ان سے جب کسی حدیث کے متعلق پوچھتے، ہاں حضرت امام مالک کے متعلق غالباً، تو وہ ان پر اس قدر امام مالک کے اوپر گریہ طاری ہو جاتا کہ ہم ان کے لیے رحم کی دعا کرتے۔ یہ بات حضرت امام مالک یا کسی اور بزرگ کے متعلق ہے، اور کہ جب حدیث پوچھی جاتی تو زارو کتار روتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے سے پہلے، تو ہم لوگ ان کے لیے رحم کی دعا کرتے۔ حضرت جعفر بن محمد صادق بہت ہنسمکھ اور بڑے اچھے مزاج، خوش مزاج شخص تھے، لیکن جب ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کبھی وضو کے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شمار ائمہ اور بزرگ کہ جب ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تو وہ تڑپتے، پھڑکتے، اور ان کے چہروں کے رنگ اڑ جاتے، ان کے چہرے زرد پڑ جاتے، اتنا روتے کہ لوگ پریشان ہو جاتے کہ یہ سب کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی وجہ سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے، اب یہ ایک بڑی کمال بات ہے جو تبیان القرآن کے اندر، تفسیر کے اندر انہوں نے بیان کی، بڑی کمال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے یہ قرآن کے عمل پر مقدم ہے۔ اللہ کے رسول کا ادب قرآن مجید کے عمل پر مقدم ہے۔ کیسے؟ جو لوگ اس نبی امی پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو قرآن مجید کے عمل پر مقدم رکھتے تھے، قرآن کے عمل پر، جیسے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب آیت کیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب قرآن کے عمل کے اوپر بھی مقدم ہے، اللہ نے رکھا، صحابہ کرام نے اس کو کر کے دکھایا۔ جون سے قرآن کچھ کہہ رہا ہے، صحابہ کرام کا عمل آپ دیکھیں جون سے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے غار ثور میں سانپوں کے بل کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا، سانپ ڈنگ مارتے رہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پاؤں نہیں ہٹایا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مگر جب سانپ جس بل کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے پاؤں رکھا تھا اور سانپ اندر سے ڈستے رہے، جو اس کے اندر سانپ تھے، بے شمار روایات آپ نے سنی ہوں گی اور پڑھی ہوں گی اس کے متعلق۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پاؤں ہٹا لیا وہاں سے، نہیں ہٹایا کہ کہیں کوئی سانپ، کوئی بچھو باہر نہ نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، غار کی رات حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ آپ پہلے مجھے داخل ہونے دیں غار کے اندر، جون سے غار ثور کے اندر جب آپ نکلے۔ حضرت ابو بکر صدیق غار میں داخل ہوئے اور غار کی دیواروں پر ہاتھ لگا کر دیکھتے رہے، جہاں سوراخ دیکھتے اپنی قمیض پھاڑ کر اس سوراخ کو بند کر دیتے، یہاں تک کہ پوری قمیض پھٹ گئی، مگر پوری قمیض کو پھاڑ کر سوراخوں کے اندر لگا کر سوراخ بند کر دیے، بس ایک سوراخ رہ گیا،
مگر قمیص تو ساری سوراخوں میں لگ چکی ہوئی تھی۔ اب اس ایک سوراخ کے اوپر انہوں نے اپنی ایڑی رکھ دی کہ کہیں اس سوراخ کے اندر بھی اگر کوئی زہریلی چیز ہے تو باہر نہ نکل رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اندر تشریف لے آئے۔ حضور غار کے اندر تشریف لے گئے، عرض کیا میرے زانوں پر سر رکھ کر آرام۔ حضور زان تھکے ہوئے تھے، تھکاوٹ تھی، آرام آپ زانوں پر ابو بکر صدیق کے سر رکھا اور آپ آرام فرمانے لگے۔ اب سانپ حضرت ابو بکر صدیق کو یا بچھو انہوں نے ڈنگ مارا حضرت ابو بکر صدیق کو، مگر انہوں نے بالکل جنبش نہیں کی کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت شریف کے اندر بیان کرتے ہیں مگر اس زہر کی تکلیف کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو نکل۔ اب وہ آنسو جب بے دہانی میں حضور کے چہرے انور کے اوپر گرے تو حضور ایک دم بیدار ہو گئے۔ حضور تو آپ کے زانوں کے اوپر سر مبارک رکھ کر آرام سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ اب وہ آنسو جب ان کے اوپر گرے تو حضور بیدار ہو گئے اور فرمایا ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر بے شمار روایات کے اندر ہے کہ آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ حضور نے وہ لعاب دہن لگایا اور حضرت ابو جو سانپ کا زہر تھا وہ واپس لوٹ گیا اور ختم ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب قرآن کے عمل پر مقدم ہے۔ قرآن کے عمل کے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے اور اپنے ہاتھوں سے یعنی خود ہی اس بل کے اوپر پاؤں رکھ دیا، خود ہی اس بل کے اوپر پاؤں رکھ دیا جن سے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اب قرآن کی روح سے بغیر وضو کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بتائیے، نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن ایک سفر کے اندر مسلمان حضرت عائشہ کا ہاتھ ڈھونڈنے گئے ہوئے تھے، حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، انہوں نے حضرت اسماء سے ایک ہار لیا ہوا تھا ادھار، وہ ان سے گم ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے لوگوں کو اس کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ صبح کی نماز کا وقت آ گیا، انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے شکایت کی، تب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت سے تیمم جیسی نعمت مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ جب پانی نہ ہو تو پھر تیمم کر لیا کرو، مگر وہاں انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی نا، نماز پڑھی۔ تو قرآن مجید نے جان کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول کے ادب اور احترام کی خاطر سانپ کے بل کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا جن سے۔ اسی طرح قرآن مجید نے عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو درمیانی نماز ہے نا عصر، اس کی خاص حفاظت کرنی ہے۔ حضرت علی نے اللہ کے رسول کے ادب اور احترام کی وجہ سے عصر کی نماز ترک کر دی، عصر کی نماز چھوڑ دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کیا۔ قرآن نے نماز کے لیے وضو کو فرض کیا، فرض قرار دیا کہ وضو نہیں ہوگا تو نماز ہوگی نہیں، مگر اس کے باوجود بعض مسلمانوں نے اس موقع پر صبح کی نماز بے وضو پڑھ لی۔
تو ان حدیثوں سے اور ان چیزوں سے اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کا ادب اور احترام مقدم ہے اور قرآن مجید پر عمل مفسرین نے فرمایا مؤخر ہے. تو یہ کہ اللہ کے رسول کا ادب قرآن مجید کے عمل کے اوپر بھی مقدم ہے. تو یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کہ جو اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے. رسول، نبی، امی، ان تینوں کی انٹرپریٹیشن ہو گئی، اور تورات میں اور انجیل میں ان کا ذکر لکھا ہوا پائیں گے، اس کا بھی بیان ہو گیا. جو نیکی کا حکم دیں گے اس کا بھی بیان ہو گیا، جو برائی سے روکیں گے اس کا بھی بیان ہو گیا. حضور کے فضائل کے اندر پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے اور ناپاک چیزوں کو حرام کریں گے، اس کا بھی ذکر ہو گیا. اور ان سے بوجھ اتاریں گے کہ ان کی شریعت میں کوئی جسم کا حصہ ناپاک ہو جاتا ہے، کوئی گندی چیز لگ جاتی تو ان شریعتوں کے اندر وہ جسم کا حصہ کاٹ دینے کا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ آپ کی امت کے اندر اگر کسی کا جسم کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا ہے، یہ اس کو پیشاب لگ گیا، دھو لو، پاک ہو جائے گا. مگر وہاں کیا حکم تھا؟ پاؤں کو کوئی گندگی لگ گئی، کوئی پیشاب لگے، پاؤں کاٹ دو پاؤں، تب پاک ہوگی. مگر یہاں کیا ہے؟ دھو لو، پاک ہو جاؤ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان سے بوجھ اتارنا اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے توق اتارنا، یہ اس نبی کی جون سی یہ شان ہوگی اور بزرگی ہوگی. تو یہ چیز فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والی ہیں. صدق اللہ تعالی واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.